انسان ساری زندگی انسان خرچ کر دیتا ہے، انسان اپنی محنت کرتا ہے، کسی پوسٹ پہ پہنچتا ہے، بہرحال ایک نام بناتا ہے، ایک شخصیت بناتا ہے، اور بہرحال ظاہری دنیا کے اسباب کو جمع کرتا ہے، اور پھر ایک دن اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ دنیا یہ نہیں کہتی کہ جو گیا ہے وہ کون تھا۔ دنیا تو اتنی ظالم ہے کہ سب سے پہلے انسان سے اس کی آئیڈینٹی چھین لیتی ہے، اس کی شناخت چھین لیتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا یہ بہت بڑا عالم تھا، یہ بہت بڑا کوئی افسر تھا، یہ پریزیڈنٹ تھا، یہ صدر تھا، کچھ نہیں۔ اور اس نے اپنے نام کے لیے کیا 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 ہوتا ہے زندگی میں۔ کتنا انسان اپنی ذات میں گم، اپنے آپ کو دکھانے کے شوق میں کیا کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، اور وہ اس دھوکے میں رہتا ہے کہ شاید جو کچھ ہوا ہے یہ اس نے خود کیا ہے، جبکہ اس نے خود کچھ نہیں کیا ہوتا۔ خدا دے کے بھی امتحان لیتا ہے اور چھین کے بھی امتحان لیتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ چاہتا ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ بیٹا ہے۔ زندگی دنیا آج کس طرح کن چکروں میں، آج انسان کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اس نے لباس کیسا پہنا ہے، اس نے جوتے کیسے پہنے ہیں، اس کے ہاتھ میں گھڑی کون سی ہے۔ انسان اس مادے سے انسان کی شخصیت، جوتے برانڈڈ ہیں، کپڑے فلانے ہیں، گھڑی ایسی ہے، خوب یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ انسان یہ شناخت بن گئی ہے۔ انسان اسی شناخت میں، اور یہ شناخت میں انسان اپنے وجود کو، یعنی انسان اتنا ضعیف ہو گیا ہے کہ جوتے پہ پہنے ہوئے ایک جانور کے نشان سے اپنی پہچان بنانا چاہتا ہے۔ اب ایک جوتا، نارمل جوتا پہنے ہو، کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں۔ کروکوڈائل جوتے پہ بنا ہوا ہو تو کیا بولتے ہیں آپ؟ لاکوسٹی۔ انسان اپنے جوتے سے پہچانا جائے گا۔ انسان اتنا ضعیف ہو گیا ہے، کھو گیا ہے، مادے میں کھو گیا ہے، اور اسی میں انسان اتنا گم ہو گیا ہے کہ انسان اپنی پہچان اب جانور سے کرنا چاہ رہا ہے، بھول گیا ہے۔ لیکن جب دنیا سے جاتا ہے تو کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ پرفیوم کون سا یوز کرتا تھا، کپڑے کون سے پہنتا تھا۔ ان صرف ایک چیز، اور وہ کیا ہے کہ یہ مردہ ہے۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ غسل سے پہلے ہاتھ لگا لو تو غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی اتنا حقیر ہو جاتا ہے جانے مادہ۔ اور اس مادے کی دوڑ میں، اور مادے کی دوڑ الگ ہے، مادہ نام سے بھی ہے، نمود سے بھی ہے۔ لوگوں نے اپنی پہچان کے لیے اپنے نظریے بھی بنائے ہوئے ہیں، یعنی یہ میرا نظریہ ہے تاکہ میں پہچان آ جاؤں۔ اور میں بعض اوقات مثال کے طور پر میں ممبر پہ ہوں تو میں ممبر سے اپنے نظریات دینے کی کوشش کرتا ہوں، جبکہ یہ ممبر میرا نہیں ہے، یہ ممبر رسول کا ہے۔ یہاں نظریہ صرف رسول کا ہے، یہاں ذکر صرف حسین کا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جو ہم ممبر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یعنی یہاں مشکل میری ہے، ممبر کی، ذکر کی نہیں ہے۔ میں اپنے اندر کی مشکلات کو امام حسین کی مجلس میں پیش کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر، مثلا میں بعض اوقات ایسی گفتگو کر دوں کہ مثلا جو لوگوں کے درمیان میں ایک تشوش پیدا کر دے، ایک اضطراب پیدا کر دے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی میں چاہتا ہوں دکھایا جاؤں، میں اپنے آپ کو ضم کرنے کے بجائے میں اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا ہوں، لوگ مجھے پہچانے۔ اور ہو سکتا ہے مطلب یہ نہیں کہ ہر کسی کا مطلب شاید نیت خراب ہو، نا، مشکل نیت کی نہیں ہے، مشکل وجود کی ہے۔ جو وجود طہارت اور پاکیزگی سے حسین میں ضم نہیں ہوتا، اس کی مشکلات یہی ہے کہ وہ کہیں پر بھی ہو، وہ کہنے کو حسین کا نام لے رہا ہے لیکن اپنی ذات کو عیاں کر رہا ہے۔ میں بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، کیونکہ بعض اوقات
ممبر کا تقدس بھی ہونا چاہیے، اور بہرحال ہمیں معیار دینے چاہیے. شخصیتوں پر ممبر پہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے. ممبر شخصیتوں کا اگر ذکر ہے تو صرف ان کا جن کا ممبر ہے. اصل میں ممبر انہی کا ہے. ان کی زندگیوں کو بیان کریں، ان کی زندگیوں سے معیار لیں. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو دیکھوں اس معیار پہ اترا ہوں کہ نہیں اترا. اب اگر ذکر حسین ہے تو پھر امام حسین سے پھر آپ پوچھیں کہ آپ کربلا کیوں آئے تھے. اپنا نظریہ نہ دوں کہ کربلا کے معنی یہ ہیں، عزاداری کے معنی یہ ہیں. اگر عزاداری کے معنی صرف رونا، پیٹنا، خاموش رہنا، تو پھر آپ حضرت زینب کو نہیں پہچانے، جس نے یزید کے دربار میں اپنے بھائی کی مجلس بھی پڑھی اور وقت کے ٹائرنٹ کو للکارا بھی ہے. پھر آپ کس مجلس کا ذکر کرتے ہیں کہ جی مجلس میں سیاست نہ ہو، مجلس میں ظالم کا ذکر نہ ہو. بھائی تو پھر آپ پھر بی بی زینب کو نہیں پہچانے، پھر آپ سید الساجدین کی صحیفہ سجادیہ کو نہیں پہچانے، جس نے دعاؤں کے ذریعے سے حکومت سازی کو بیان کیا ہے. دعاؤں کے ذریعے سے کون سی چیز ہے جو صحیفہ سجادیہ میں موجود نہیں ہے؟ عزیزان محترم، یہ مجلس لا الہ الا اللہ ہے. پہلی چیز اس مجلس میں ایسی ہونی چاہیے میرے اپنے لیے سب سے پہلے، پھر آپ کے لیے، کہ جب میں یہاں سے اٹھوں تو میرا ایمان بہتر ہونا چاہیے. ذکر حسین کی محفل ہے، یہ تو ویسی محفل ہے کہ شخص ذرا سا بھی ذکر سن لیتا ہے. واقعہ آپ کی خدمت میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ ایک عالم دین مجلس پڑھ کے رات کی تاریکی میں تہران سے جا رہے تھے، تو بہرحال رات کا وقت تھا. ایک بدماش نشے کی حالت میں اس نے عالم کو روک لیا. کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کبھی مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں. کہا ہمارے لیے بھی کبھی شیخ مجلس پڑھو. تو اس نے کہا اب یہ نشے میں اس کو کیا کہوں. کہا تم مجلس رکھو، ہم پڑھنے آئیں گے. تو اس نے کہا نہیں مجلس ابھی پڑھو. تو اب انہوں نے کہا کہ میں اس کے سامنے اب کیا کہوں، تو کوئی ایسی بات کہتا ہوں کہ یہ مجھے جانے دے یہاں سے. کہا دیکھو مجلس کے لیے ممبر کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ممبر ہوتا تو میں پڑھ لیتا، ممبر نہیں. تو وہ شخص جھک گیا، کہا کہ میری پیٹھ پہ بیٹھ جائیں، یہ ممبر ہے. کہتے ہیں میں بیٹھا، میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا، وہ شخص کانپنے لگا. ابھی بسم اللہ کہا تو میں نے کہا یہ گر نہ جائے، میں نے جلدی سے ختم کیا. اٹھا، دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے ہیں. مجھے کہتا ہے شیخ میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑا ہوں. میں نے کہا میں چلا جاؤں گا. کہا نہیں، کہیں تمہیں کوئی اور تنگ نہ کرے. میرے دروازے تک آیا. جب میں جانے لگا تو اس نے کہا میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کہا ہاں پوچھو. کہا شیخ یہ بتاؤ قیامت والے دن کیا ممبر حسین جہنم میں جلایا جائے گا؟ یعنی امام حسین ایسے خریدتے ہیں، ایسے. شیخ کہہ رہے ہیں نہیں، ممبر حسین جہنم میں نہیں جلایا جائے گا. یہ ہے مجلس. یہ ہے مجلس، یہ ہے کہ جو عزادار خاک کو اپنے لباس پر لگا کر چلتے تھے، تو آیت اللہ بروجردی جو اپنے زمانے کے مراجع عالی قدر ہیں، پوری دنیا کے سب سے بڑے مراجع اس ٹائم ہیں، جن کی خدمات کی وجہ سے ہندوستان تک عزاداری اور چیزیں پہنچی. ان کی آنکھوں میں درد ہے، شدید درد ہے. مجلس میں جانے والے جوان جو خاک لگا کر اپنے کپڑوں پہ جاتے تھے، انہوں نے اسی خاک کو اپنے آنکھوں پہ لگایا. یہ ہے عزاداری، یہ ہے امام حسین کا ذکر، یہ کمال. مگر یہ کمال تبھی ہے جب انسان اپنے آپ کو ان پر فنا کر دے، اپنی ذات کو رکاوٹ نہ بننے دے.